کیا کرتے تھے, ان کو پریگنینسی گرانا نہیں آتی تھی اور یہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا, الٹرا ساؤنڈ کا کوئی سسٹم نہیں تھا, تو وہ انتظار کرتے تھے پیدائش کا. جب پیدا ہو گئی, بیٹا ہے تو ٹھیک ہے, بیٹی ہے تو کیا کرتے تھے, دفن کراتے تھے جا کے. میں نے وہ قبرستان مکہ میں دیکھا ہے جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اور آپ دیکھیں کوئی معجزہ کیا ظاہر ہوا ہے کہ وہ سعودی عرب نے تو آپ کو پتہ ہے تمام نشانیاں ختم کر دی ہیں, کہیں بلڈنگ بنا دی. مفتی تقی عثمانی صاحب تو ایک دفعہ رو پڑے تھے بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, جو ہمارے پیغمبروں کے اور صحابہ کرام کی یادگاریں تھیں بھائی, اس کو تو محفوظ, یہ تو ہمارا بڑا 1400 سال سے امت نے محفوظ رکھا ہوا تھا, اس کو تو کم از کم ضائع نہیں کرنا چاہیے نا. توحید کے نام پہ, توحید بہت اچھی چیز ہے, تو آپ ان جگہوں پہ شرک نہ ہونے دیں, بالکل ہی وہ جگہ ہی مٹا دینا. امت پاگل تھی جو 1400 سال سے ان کی حفاظت کر رہی, وہ سارے مشرک تھے کہ جو حفاظت کرتے آ رہے تھے. تو ایسے بہت ساری ہماری تاریخی مقامات تھے جو ختم ہو گئے. احد پہاڑ کی جو وہ پہاڑی ہے جہاں سے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ بٹھایا تھا نا کہ یہاں سے خالد بن ولید حملہ کر سکتے ہیں تو تم یہاں بیٹھو, وہ ٹیلا آج تک موجود ہے. وہ ٹیلا بھی گرانے لگے تھے, اس پر ایک انڈیا کے ایک بوڑھے آدمی تھے, وہ ٹریکٹر کے سامنے آ کے لیٹ گئے. انہوں نے بولا میری لاش پہ صحیح گزر کے جائے گا, پھر یہ گرانے دوں گا, نہیں گرانے دوں گا میں. پھر مدینہ میں الحمدللہ عربوں نے بھی احتجاج کیا کہ یار یہ تو احد پہاڑ اور یہ تو پوری ایک تاریخ اس سے وابستہ ہے, اس کو کیسے گرا سکتے ہو بھائی آپ. تو اللہ کا شکر ہے حکومت سعودیہ نے وہ فیصلہ واپس لے لیا. مسجد نبی کی توسیع میں یہ ہونے لگا تھا کہ محراب سے آگے بڑھائی جائے. جو مسجد نبی کا جو محراب ہے نا, آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے, جب مسجد نبی کی توسیع ہوئی ہے تو پھر ایک صف آگے بڑھا دی گئی, پھر ایک صف آگے بڑھا دی گئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں نماز پڑھایا کرتے تھے, اس کے بعد مزید فرنٹ سے مسجد نبی کو بڑھایا نہیں گیا. تو اس وقت سے لے کے آج تک امام کا مصلی وہی ہے جہاں خلیفہ راشد حضرت عثمان کا مصلی تھا. یہ کتنی فخر کی بات ہے کہ مسجد نبی کا امام وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے جہاں حضرت علی نماز پڑھایا کرتے تھے. جہاں تو ایک تاریخ ہے نا کہ یار یہ وہ جگہ ہے جہاں اتنے بڑے بڑے, اور اس سے 2 صف پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے. میں جب مسجد نبی گیا میں نے تو وہ جگہ بار بار دیکھی محبت سے کہ یار یہ جگہ تھی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے, اور یہ وہ صف تھی جہاں ابو بکر, عمر, علی, عثمان کھڑے ہوتے تھے. تو اس سے ایمان بڑھتا ہے. آپ وہ جگہ ہی غائب کر دیں. تو ہوا یہ تھا کہ ارادہ یہ ہوا تھا کہ فرنٹ سے بڑھایا جائے, اور دلیل یہ تھی کہ بھائی نبی کے بعد بھی تو فرنٹ سے صحابہ نے بڑھایا نا, بڑھایا, لیکن اب 1400 سال سے اس میں اضافہ نہیں کیا. اب وہ ایک تاریخی حیثیت بن گئی ہے اس کی. تو الحمدللہ اہل مدینہ نے اس پہ بھی احتجاج کیا, انہوں نے کہا فرنٹ سے نہیں بڑھنے دیں گے, پیچھے سے جتنی مرضی بڑھا لو, فرنٹ وہی رہے گا جو حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کے دور میں تھا. تو سعودیہ کے بہت سے کام اچھے بھی ہیں, لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن پر علماء کو تحفظات ہیں. تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو قبرستان تھا جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, وہ بھی 1400 سال سے امت نے ایک 4 دیواری کر کے اس کو محفوظ کیا ہوا تھا. تو حکومت نے ابھی ماضی قریب میں اس کی کوشش کی تھی. وہاں ایک پٹھان مزدور تھے, انہوں نے مجھے یہ پورا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا روڈ بنانے کی گورنمنٹ نے کوشش کی, تو پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. اللہ کی طرف سے کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ وہ جگہ کھودتے تھے, پتہ نہیں کوئی خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا, کیا ہو جاتا تھا, وہ نہیں بنا سکے وہاں پہ. تو مجبوراً اب آپ وہاں جائیں گے نا, آپ دیکھیں گے روڈ, یہ چھوٹا سا میدان ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, تو روڈ اس سے گھوم کے جا رہا ہے. آپ خود کہیں گے کہ یار سیدھا جانا چاہیے تھا نا, لیکن وہ تھوڑا سا کرو ہو رہا ہے, ایسے گھوم کے جا رہا ہے. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جان کر نہیں کیا گیا, مجبوری میں کیا گیا ہے. تو وہ قبرستان, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس قبرستان کو باقی رکھا ہوا ہے, کہ جو لوگ حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں, لڑکیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, تو انہیں یقین آ جائے اس قبرستان کو دیکھ کر کہ عورت کو حقیقی معنوں میں حق صرف اسلام نے دیا ہے. ابھی بھی یقین نہیں آئے تو جاؤ ان ملکوں کے حالات جا کے دیکھو جہاں اسلام نہیں ہے. آج بھی وہاں پر بیٹی کو زندہ ماں کے پیٹ میں مارا جا رہا ہے. دفن اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ اب دفن کی ضرورت نہیں ہے, ماں کے پیٹ میں ہی جب پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹی ہے تو وہی مار دو اس کو, کیس بھی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, انڈیا میں قانوناً جرم ہے یہ, یعنی قانوناً لاء میں اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ جب آپ نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا تو لوگ تو پھر اپنے آپ کو مجبور سمجھیں گے نا.
ماحول تو آپ نے یہ بنا دیا کہ بچے بوجھ ہیں, پھر ان کی شادیوں میں مشکلات, پھر جہیز کی رسومات, اور پھر وہ اس کی ایجوکیشن, اور پھر آزادی اتنی ساری. جب لڑکیوں کو آزاد کریں گے تو لڑکوں کو فری میں جب اپنی خواہش پوری ہوگی بیوی نہیں بنائیں گے, تو ماں باپ اس پہ ہے کہ بوائے فرینڈ تو مل جائے گا میری بچی کو 15 سال میں, اچھا آدمی نہیں ملے گا, یہ ایک الگ ٹینشن. تو پھر وہ کیا کریں گے؟ زندہ دفن کریں گے اس کو, وہ اس کو ماں کے پیٹ میں ماریں گے. تو اس کا حل صرف کس میں ہے؟ تو سوسائٹی کو فالو کرو گے تو سوسائٹی تو یہ سب کچھ کر رہی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے پولیس اس کو روکتی ہے کہ کسی بچی کو ماں کے پیٹ میں مارنے نہ دیا جائے, کیس بنتا ہے. میں نے کہا اس پولیس والے سے جا کے پوچھو کہ تم نے اپنے جو ہے نا اپنی کتنی بیٹیوں کو قتل کیا ہے, اس سے جا کے پوچھو. کہے گا ہم بھی چھپ چھپا کے کر رہے ہیں. تو یہ اسلام بہت بڑی رحمت ہے. یا بولی من یشاء اناسا, اللہ نے فرما دیا جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, ہبا کرتا ہوں, عطا کرتا ہوں. ہبا کہتے ہیں گفٹ. اللہ نے بتا دیا کہ یہ بیٹیاں کوئی پینلٹی نہیں ہے, کوئی تمہارے گناہوں کی سزا نہیں ہے, رحمت ہے. ہبا کرتا ہوں, گفٹ کرتا ہوں. اس کو گفٹ تو تحفہ سمجھ کے لیا کرو. اے اللہ تحفہ سمجھ کے لیں گے تو بوجھ بنتی ہے, اللہ نے کہا کوئی بوجھ نہیں بنے گی. بھائی تم پالو بچپن میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک, اور ٹینشن کون اٹھائے گا؟ جو اس سے فائدے اٹھائے گا. فائدہ باپ نہیں اٹھاتا, باپ بھی اٹھاتا ہے لیکن زیادہ